الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت شریفہ پڑھی گئی ہے، اس آیت شریفہ کا پیغام یہ ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالی نے بابرکت کتاب بنا کر نازل فرمایا۔ یہ بڑی برکتوں والی کتاب ہے، تم اس کا اتباع کرو، اس کے احکام پر چلو، اس کی خلاف ورزی کرنے سے بچو، تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ یہ دور بڑا پرفتن دور چل رہا ہے۔ مجھے بہت لمبی چوڑی بات نہیں کرنی۔ ہمارے رفیق محترم مفتی انور صاحب نے فرمایا کہ بس آدھا گھنٹہ بیان کرنا ہے۔ میں نے کہا نہیں، آدھا گھنٹہ نہیں، 15 سے 20 منٹ بس، اتنی ہی دیر بات کروں۔ آپ غور سے سنیں اور اس نیت سے سنیں کہ ہمارے اس کہنے سننے سے اللہ راضی ہو جائے اور جو کچھ کہا جائے سنا جائے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ جلسوں کا فائدہ جب ہی ہوتا ہے جب ہم ان جلسوں سے اپنی زندگی کے اندر کچھ انقلاب اور تبدیلی پیدا کریں۔ اگر جلسہ ہوا 2 دن 3 دن، لاکھوں کا خرچہ ہو گیا، وقت بھی لگ گیا اور فائدہ کچھ نہیں ہوا، زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، آپ نے بھی دونوں رات بیان سنا، دعا میں بھی شریک رہے، لیکن ایک بھی زندگی کے اندر انقلاب اور تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، تو پھر جلسے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمارے لیے۔ ہمیں ہر جلسے سے، ہر پروگرام سے کوئی نہ کوئی دینی بات اپنی زندگی کے اندر داخل کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے اور ارادہ کرنا چاہیے کہ یہاں میں نے یہ دین کی بات سنی ہے، اس سے پہلے، اس پروگرام سے پہلے میری زندگی کے اندر اس بات پر عمل نہیں تھا، آج سے میں اس پر عمل کروں گا، تب تو فائدہ ہے۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ دور بڑا پرفتن چل رہا ہے، فتنوں کا دور ہے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انہا ستکون فتنہ، خبردار ہو جاؤ، ان قریب فتنے برپا ہوں گے، فتنوں کا زمانہ آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قلت ما المخرج منها یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا
اللہ کے رسول فتنوں سے نکلنے کا، بچنے کا، حفاظت کا کیا طریقہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے جو تمہیں فتنوں سے بچا سکتی ہے، اللہ کی کتاب ہے جو تمہیں فتنوں سے محفوظ رکھے گی۔ یہ اللہ کی کتاب ایسی ہے جو اس کتاب کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیتا ہے، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ عزتیں، وہ بلندیاں عطا فرماتے ہیں جو بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد بھی عزتیں نہیں ملتی ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب کی خصوصیت ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس کتاب کی خوبیاں بیان فرمائی۔ یہ کتاب تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ ارشاد فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم، اللہ کی اس کتاب میں، قرآن کریم میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں ہیں، ان کے حالات موجود ہیں، اس دنیا کے اندر جو امتیں اور قومیں آئی ہیں ان کا کیا انجام ہوا، ان کے کیا حالات تھے، وقت کے نبی کی بات جب انہوں نے ٹکرا دی تو اللہ کا ان پر کیسا عذاب آیا، یہ سب واقعات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ اس میں قوم نوح کا ذکر ہے، قوم عاد کا ذکر ہے، قوم لوط کا ذکر ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ان کے قومیں آئی، ان سب کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ ان پر کیا عذاب آیا، کیسے حالات پیش آئے، وہ سب قرآن کریم میں موجود ہے۔ تم اس کو پڑھ کر، سن کر عبرت اور سبق حاصل کرو، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، اللہ کی فرما برداری اختیار کر لو۔